الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہیں ان میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے. اسلام کی ایک عظیم صلح تھی جس کو اللہ نے بعد میں فتح میں بدل دیا. فتح حدیبیہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جو فتح مکہ کا پیش خیمہ ہوئی ثابت ہوئی. صلح جو ہے وہ تو ویسے ایک پسندیدہ عمل ہے، قرآن کا حکم ہے صلح کرنا، صلح کروانا. اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو کائنات کے سب سے بڑے جو وہ مصلح تھے، اصلاح کرنے والے بھی اور مصالح بھی تھے، صلح کروانے والے. تو قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی لڑے تو اس میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ تم اپنے بھائیوں میں صلح کرو. تو خیر صلح حدیبیہ یہ بھی ایک بہت بڑی صلح ہے، اور صلح میں عام طور پر کبھی جو ہے وہ جھکنا پڑتا ہے، کسی ایک فریق کو اسٹیپ بیک کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور تب یہ مقصد حاصل ہوتا ہے. اور اگر ہر کوئی اپنی انا میں رہے تو پھر صلح نہیں ہوتی. تو خیر صلح حدیبیہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا. خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، جو تقریباً 1400 یا 1500 کے قریب ان کی تعداد تھی، آپ اپنے صحاب کے ساتھ عمرے کے لیے، سفر عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. اور آپ نے جو ہے وہ آپ نے عمرہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے حلق کروایا، قصر کروایا، یعنی کہ جو عمرے کے ارکان ہوتے ہیں وہ ادا کیے. اور یہ خواب میں ہوا. اور ظاہر سی بات ہے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ میرے آپ کی طرح نہیں ہوتا، خواب برائے خواب. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب
وحی کا درجہ رکھتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو خواب سنایا تھا کہ میں نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزرے. حالانکہ وہ خواب دیکھا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو آپ کو حکم ہو. تو نبی کا خواب جو ہے وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے. نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. نبی کے خواب میں جو چیز آگے سمجھو وہ برحق ہے، ایک حکم کا درجہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا عمرہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں. آپ نے صبح ہوئی، صحابہ کرام کو جمع کیا، اپنا خواب سنایا، اور صحابہ کرام میں بڑی پھر ایک تڑپ جاگی. ظاہر سی بات ہے جب سے ہجرت کی تھی 6 سال گزر گئے تھے تقریباً، آپ نہیں گئے تھے دوبارہ. تو صحابہ تو بڑے پھر ایک جسے کہتے ہیں بندہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے بڑا کہ ہم عمرہ کریں، طواف کریں، اور وہاں پہ بیت اللہ کو دیکھیں، اور خاص کر پھر وہ لوگ جو وہاں پہ رہے ہیں وہ آ جائیں. تو وہ ایک زیادہ ایک کہہ لیں کہ ایک تکلیف دہ ہوتا ہے، جدائی زیادہ برداشت نہیں کر پاتا بندہ. تو خیر صحابہ بڑے ایکسائٹڈ ہوئے، خوش ہوئے کہ عمرہ کریں گے. تیاری شروع ہو گئی، قربانی کے جانور بھی لے لیے، اپنا جو ساز و سامان تھا موٹا موٹا تیاری کر کے روانہ ہو گئے. اب چونکہ ذی القعدہ کا ہی مہینہ تھا، آگے قربانی بھی تھی، قربانی کے جانور بھی لے لیے. اب جب سفر شروع ہوا 1400-1500 کی تعداد ہے، اور پہلے یہ عام ہوتا تھا کہ ساتھ میں تلواریں بھی ساتھ لے لیتے تھے. عام سفر پہ بھی روٹین میں کہ راستے میں جنگل بیابان ہے، راستے پر خطر ہیں، کوئی جانور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو احتیاط کے طور پر حفاظت کے لیے ساتھ رکھا کرتے. تو جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، یہ مکہ سے کوئی 9 میل اور کوئی 15 سے 20 کلومیٹر یہاں تک کہہ لیں. تو مشرکین مکہ کو پتہ لگا کہ مسلمان آ رہے ہیں اور اتنی تعداد بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، تو وہ ڈر گئے کہ شاید یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی جنگ کا ارادہ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے. انہوں نے بھی اپنے 200 کے قریب بندے بھیج دیے. تو خیر یہاں سے آپ علیہ السلام نے اپنا ایک بندہ بھیجا اور ان کو پیغام بھجوایا کہ ان کو پیغام پہنچوا دو کہ ہم لڑائی کے لیے یا جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کی غرض سے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی اسلحہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایکسٹرا. یعنی کہ روٹین میں جو ہتھیار ہوتے تھے تلواریں وغیرہ وہ تو ہیں، لیکن کوئی ایسا ہم عمل یا اقدام ہمارا نہیں ہے، آپ سے جنگ کا ارادہ نہیں ہے. ان کو یہ پیغام پہنچوایا، لیکن چونکہ ان کو کھٹک چکی تھی کہ شاید یہ، تو انہوں نے جو ہے وہیں سے جو وہ اپنے افراد بھیجے اور وہیں پہ آپ علیہ السلام کو رکنے کا کہا، اور اپنے وہاں حرم میں مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی. اب یہ حضرات یہیں پہ ٹھہر گئے. ادھر سے قاصد بھیجا جائے، آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا کس کو بھیجیں کہ وہاں پہ جا کر جو ہے وہ ان کو بتائے، یقین دہانی کروائے کہ ہم جو ہے وہ جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا ارادہ تو عمرے کا ہے. مشورے سے طے ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پہلے سیدنا عمر فاروق کا ہوا اور صدیق اکبر کا ہوا، عمر فاروق کا، لیکن رائے یہی آئی کہ حضرت عثمان غنی کو بھیجا جائے کہ ان سے تعلقات بھی تھے، وہاں پہ ان کے کوئی اجزاء اقارب بھی تھے، تو یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا. آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ جب آپ کو کچھ ٹائم لگ گیا، میل ملاقات ہوئی، ان کو صلح کی پیشکش کی، باتیں ہوئیں، سارے معاملات ہوئے. اسی اثناء میں جب آپ لیٹ ہو گئے تھوڑا سا، تو خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے شہید کر دیا، کفار نے شہید کر دیا. تو یہ بڑی ایک رنجنا خبر تھی، لیکن سچ نہیں تھی. آپ علیہ السلام بڑے غمگین بھی ہوئے کہ ایک سفیر تھے وہ، اور سفیر کو قتل کرنا تو ویسے بھی ٹھیک نہیں. اس سے پہلے بھی ایک سفیر بھیجا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کہ اس کا اونٹ قتل یعنی کہ مار دیا تھا، اونٹ کو ذبح کر دیا تھا، اور اس کو بھی قتل کرنے لگے تھے کہ وہ دوڑ آئے تھے.
تو اب اس بنا پر یہ شبہ ہوا کہ معاذ اللہ کہ ایسا نہ ہو حضرت عثمان کے ساتھ بھی یہ کر دیا ہو انہوں نے، کیونکہ پہلے ان کے ساتھ یہ اٹیمپٹ کر چکے تھے۔ تو خیر جب یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے اور آپ کو غصہ بھی آیا کہ ایک تو عام قاصد جو ہے وہ کوئی بھی ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، ہندو، کوئی بھی ہو، جو سفیر ہوتا ہے، ایمبیسڈر ہوتا ہے، اس کے کوئی پروٹوکول ہوتے ہیں اور اس کے اوپر آداب ہوتے ہیں، اس کے کوئی یعنی کہ ایک احترام ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ تو پھر آپ علیہ السلام کا سفیر تھا۔ تو خیر قصہ مختصر کہ آپ علیہ السلام نے بیعت کی، جس کو بیعت رضوان بھی کہتے تھے، وہیں پہ کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے آپ تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام سے بیعت کی۔ آپ علیہ السلام مختلف بیعت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، پہلے جیسے نماز پہ، روزے پہ، زکوٰۃ پہ، حج پہ، یا برائی نہ کرنے پہ، زنا، چوری اور اس طرح شرک نہ کرنے پہ، جیسے سورہ ممتحنہ کے آخر میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے کہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، یہ عورتیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن۔ کہ عورتیں آپ پر بیعت کرتی ہیں کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بے حیائی فحاشی نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی، یہ ساری برائیاں یہ چھوڑ دیں گی، آپ ان کے ساتھ بیعت کر لیجیے، بیعت کر لیجیے۔ تو بیعت ہی ہوتی تھی نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، تو اس قسم کی، لیکن یہ بیعت تھی قتال پر، جہاد پر، بدلے پر، قصاص پر، کہ ہم جو ہے وہ خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا، اور صحابہ کرام نے بھی بیعت لی، اور بعد صحابہ نے دو دفعہ بیعت لی، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان سب پر ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد شامل حال ہے، لہذا ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے بیعت لے لی حضرت عثمان کے قصاص پر، لیکن پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ پتہ چلا کہ وہ ایسا نہیں ہے، عثمان کا قتل نہیں ہوا، اب واپس تشریف لے آئے۔ اسی اسنا میں ایک یہ بھی واقعہ ہوا، چونکہ سارے احرام میں تھے، عمرے کی نیت سے گئے تھے، عثمان جب بیت اللہ کے قریب پہنچے، بیت اللہ سامنے ہے، اور مشرکین نے آفر کی کہ آپ آئے ہیں تو چلو آپ عمرہ کر لیں، باقی ہم انہیں نہیں کرنے دیں گے۔ تو ادھر حضرت عثمان کا جواب کیا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں آیا ہوں، اور ان کے بغیر میں عمرہ کر لوں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ادھر صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ عثمان تو چلے گئے، وہ تو عمرہ کر لیں گے، ان کے تو یعنی کہ کہہ لیں کہ مزے ہو گئے، وہ تو عمرہ کریں گے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ میرا ساتھی ہے، میرا صحابی ہے، مجھے یقین ہے وہ میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ یہ دلوں کو دلوں سے محبت اور راہ ہوتی ہے۔ ادھر عثمان کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنے نبی کے بغیر، اپنے پیارے پیغمبر کے بغیر نہیں کروں گا۔ ادھر نبی کو بھی پورا مان ہے کہ میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے۔ تو بہر کیف تو یہ معاملہ ہوا سارا، حضرت عثمان واپس تشریف لے آئے، پتہ چل گیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ ادھر سے پھر ان کا ایک قاصد آیا صلح کے لیے ثالث بن کر، عروہ بن مسعود جو بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، وہ بھی بعد میں سہیل آئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے بعد میں۔ عروہ بن مسعود آئے صلح کے لیے، انہوں نے دیکھا ماحول، دیکھا صحابہ کرام کو، دیکھا ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ ایک لشکر ہے، جماعت ہے، تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ اگر لڑائی ہو گئی قریش کے ساتھ تو یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، بھاگ جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ تو اس پر صحابہ کو بڑا غصہ آیا، اور بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا سخت جواب بھی دیا، اس کو بڑا سخت جواب بھی دیا کہ ہم صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دے دیں گے، یہاں سے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو خیر، اور پھر اس نے مشاہدہ بھی کیا کہ وہ صحابہ کس طرح نبی علیہ السلام پر جان نثار تھے، کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، کوئی چیز بھی آپ کی، ایون کہ وضو کا بچا ہوا پانی، آپ کے ٹوٹے ہوئے بال، آپ کے ناخن، آپ کی کوئی بھی چیز وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، پکڑ کو اس کو سینے سے لگاتے تھے، اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ یہ منظر بھی اس نے دیکھے۔ پھر بعد میں خیر وہ چلا گیا، صلح کی شرائط کہہ لیں یا نئی موافقت ہوئی، وہ چلا گیا واپس، لیکن اس نے اپنا تأثر بتایا جا کے واپس جا کر کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، یعنی کہ آپ کا سفیر بن کے گیا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور باقیوں سے بھی کی ہیں، نجاشی سے بھی کی ہے، لیکن میں نے اس جیسے فالوور کسی کے نہیں دیکھے جو اس طرح جان نشاور کرتے ہوں۔ میں نے آج تک کوئی ایسا
بندہ کو بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے پیروکار یا جس کے وزراء یا جس کے مشیران یا جس کے ساتھ رہنے والے ایسے جان فدا کرنے والے ہوں، میں نے ان جیسے نہیں دیکھے۔ یہ اس نے اپنا تاثر بیان کیا۔ خیر پھر دوسرا بندہ آیا صلح کے لیے، سہیل ابن عمر۔ وہ جب صلح کے لیے آئے، پتہ چلا سہیل آئے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلے سے ہی بتا دیا صحابہ کو کہ سہل اللہ امرا، اللہ نے یعنی کہ نام سے نیک شگونی لیتے ہوئے، سہیل کا مطلب ہے چھوٹی آسانی، سہل مانا آسان، سہیل کا مطلب چھوٹی آسانی، کہ اللہ نے تمہارے سہیل کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی، یعنی کہ سہل کا آسانی کا لفظ ہے، تو اللہ تمہارے لیے اب آسانیاں کریں گے، یعنی تمہارا معاملہ ان کے ساتھ اب طے ہو جائے گا، صلح طے پا جائے گا۔ تو خیر ان سے جب بات چیت ہوئی، شرائط لکھی گئی، اگرچہ وہ شرائط ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی، یعنی کہ ان کے اگینسٹ جا رہی تھی، ان کو تھوڑا سا جھکنا، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ صلح میں کسی نہ کسی کو تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، کچھ اسٹیپ بیک کرنا پڑتا ہے، تبھی پیچ اپ ہوتا ہے، ادروائز اگر انا پہ قائم رہے تو صلح نہیں ہوتی۔ تو یہ تو خیر آپ علیہ السلام تھے، آپ علیہ السلام کو تو سارا پتہ تھا، آپ تو دور اندیش تھے، آپ کو پتہ تھا، اگرچہ ظاہری طور پر مسلمان بھی نہ سمجھ سکے، اور چونکہ مسلمانوں کے تھوڑا سا دباؤ میں آ کر صلح تھی، مسلمان ظاہری طور پر نیچے ہو رہے تھے، کفار اوپر ہو رہے تھے۔ اور وہ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا، ایک تو جنگ بندی کا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہے، کوئی جنگ نہیں کرے گا، جنگ آپس میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی جو تکلیف دہ تھی کہ اب تم جو آئے ہو احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے، تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی، اور اس کا بڑا صحابہ کرام نے سٹریس بھی لیا، بڑے پریشان بھی ہوئے کہ ایک بندہ عمرے کے لیے احرام باندھ کر گیا ہوا ہے پوری تیاری کے ساتھ، بیت اللہ بھی سامنے ہی ہے، تھوڑے سے فاصلے پر ہے، کچھ سفر پر ہے، لیکن عمرے سے روک دیا جائے، اس کو بڑا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ انہوں نے ذہن پر لیا۔ خیر تو آپ عمرہ نہیں کر سکو گے، آپ عمرہ نہیں کرو گے، واپس جاؤ، آئندہ سال آؤ گے، اور آپ کو 3 دن یہاں پہ صرف ٹھہرنے کی اجازت ہو، کوئی کسی قسم کی تلواریں اسلحہ نہیں لاؤ گے، اگر کوئی چند ایک تلواریں جو ضرورت ہوتی ہے وہ لاؤ گے تو وہ نیام کے اندر ہوں گی، وہ پیک ہوں گی، وہ آپ نکالیں گے نہیں، وہ نکالیں گے نہیں۔ اسی طرح اور جو شرط تھی مسلمانوں کو کہہ لیں کہ پیچھے کر کے یا نیچے کر کے جو انہوں نے اپنی منمانی کی، اپنی بات منوائی کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس سے مکہ سے، مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ چلا گیا مسلمان ہو کر، تم اس کو واپس کرنے کے پابند ہو گے، اس بندے کو ہمیں واپس دو گے، اور اگر ہماری آپ کی طرف سے کوئی بندہ ہماری طرف آ گیا ہم واپس نہیں کریں، ہم واپس نہیں کریں۔ اسی اثنا میں سہیل ابن عمر جو صلح کے لیے آئے تھے، ان کے بیٹے تھے ابو جندل، جو چونکہ اس وقت تو یہ مشرک تھے، اور انہوں نے بیٹے کے اندر اللہ نے اسلام کی رمق پیدا کر دی تھی، تو انہوں نے ان کو زنجیروں میں، بیڑیوں میں قید کر کے باندھا ہوا تھا۔ وہ کسی طرح سے چل کے آگے مسلمانوں کے پاس صلح والی جگہ میں، تو آپ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے ان سے جان چھڑائیں، ان سے نکلوائیں۔ تو سہیل کا بیٹا تھا، انہوں نے کہا ہم نے یہ ابھی شک جو ہے، حالانکہ اگرچہ طے نہیں ہوئی تھی، ابھی اس میں کوئی سائن نہیں ہوئے تھے، سائن مہر کے بعد ہی ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں، جب سائن انگوٹھا ہو جائے جی اب کمپلیٹ ہو گئے، لیکن ابھی تو شرائط چل رہی تھی۔ اصولی طور پر تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ بندہ اب آگے، ابھی صلح مکمل نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد کی، وعدے کی پاسداری کی امت کو ایک مثال دینی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اگرچہ دل پر پتھر رکھا، اگرچہ بڑے غمگین بھی، ایک مسلمان آ رہا ہے، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، اور اسلام مسلمان ہو کر آیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام فرمایا میں وعدے کی پاسداری میں مجبور ہوں، لہذا اس کو واپس کر دیا۔ وہ بھی بڑے یعنی کہ غمگین ہوئے، روئے، یہ بھی غمگین ہوئے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے وعدے کی پاسداری کی، مثال قائم کی۔ خیر تو یہ شرائط طے ہوئی کہ جنگ بندی ہوگی، ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا تو واپس کریں گے، آپ کا ہمارے پاس آئے گا تو واپس نہیں کریں گے، آپ صرف 3 دن قیام کر سکیں گے، کوئی اسلحہ، کوئی ایسی چیز نہیں لائیں گے، یہ ساری کی ساری شرائط طے پا گئی۔ اور اس کے بعد جب صلح لکھنے لگے، صلح نامہ اب طے ہوئی تو اب اس کو ریٹرن ظاہر بات ہے لکھنا تھا، اب وہ جو بھی صورت تھی اس وقت پتے سے تھی یا قلم سے تھی یا کس چیز پر لکھنا تھا، اس وقت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اب مشرکین کو ایک ایک قدم پہ ظاہر بات ہے اپنے تحفظات ہیں، انہوں نے کہا ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، بس یہاں لکھ دو بسمک اللہم،
رحمان اور رحیم کا ہمیں نہیں پتا، یعنی کہ اس قسم کی باتیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جیسے کہہ رہے ہیں کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لکھ رہے تھے صلح نامہ، تو اس کے بعد یہ لکھ دیا، ختم ہو گیا۔ آگے پھر جب سارا صلح نامہ لکھا گیا، اینڈ پہ جب لکھنا تھا کہ ھذا ما قاد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سہیل بن عمرو، کہ یہ وہ ہے صلح نامہ ہے جو آپ علیہ السلام اور سہیل بن عمرو کے درمیان ہوا۔ یہ سہیل بن عمرو اور آپ علیہ السلام۔ اب جب آپ علیہ السلام کا نام نامی آیا کہ ما قاد علیہ رسول اللہ، اب پھر وہ ٹھنک پڑے، پھر ان کو جو ہے اعتراض آ گیا کہ یہیں پہ تو لڑائی ہے کہ ہم ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اللہ کا رسول ہے نہیں مانتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہمیں یہ منظور نہیں ہے، نام لکھو سیدھا سیدھا محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی سے کہا کہ اس کو مٹا دو اور لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ تو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر ایک دم کہہ رہے رسول اللہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں کہ آپ کا نام مٹا دوں، رسول اللہ مٹا دوں، میں ایسا نہیں کروں۔ تو خیر چونکہ حکم تھا اس میں پھر حضرت علی نے ہی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے پھر اس کو محمد بن عبداللہ کر دیا۔ اب یہ اس سارا جو صلح ہو رہی تھی اور صلح نامہ تک لکھنے تک اور یہ سارے اختلافات تک، اصل میں اس میں حکمتیں تھیں اور وہ پیارے پیغمبر جانتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام اس وقت تک ظاہری طور پر یہی لگ رہا تھا کہ ہم جھک کر صلح کیوں کر رہے ہیں، اور بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ کہ ہمارا اسلام حق نہیں ہے، ہمارا دین اسلام حق نہیں ہے، کہ آپ نبی پر حق نہیں ہیں، یعنی کہ اتنا تک کہہ دیا کہ ہم پھر کیوں اتنا جھک کے صلح کر رہے ہیں، اتنے جھک کے صلح کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کے پیش نظر جو ہے وہ آگے جسے کہتے ہیں کہ اگلا منظر تھا، عاقبت اندیش تھے، آپ دور اندیش تھے۔ تو خیر یہ صلح ہو گئی، آپ واپس آ گئے۔ اب مرحلہ میں نے جیسے کہا تھا کہ عمرے کا احرام کھولنا، اب یہ بڑا ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا کہ ہم ایسے ہی کیسے واپس چلے جائیں بغیر عمرہ کیے۔ آپ علیہ السلام نے 2-3 دفعہ کہا، لیکن سارے ایک عجیب سی کیفیت میں ہیں کہ احرام کھول دو، اپنے حلق کروا لو، کوئی ایسا نہیں کر رہا۔ آپ خیمے میں تشریف لے گئے، اپنی گھر والی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھی، ان سے مشورہ کیا کہ میں نے 2-3 دفعہ کہا ہے لیکن کسی نے حلق نہیں کروایا۔ تو خیر اللہ کے پاک پیغمبر کو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ کوئی آپ علیہ السلام کی معاذ اللہ کو ایسی نہیں کہ بات نہیں مان رہے تھے، ایک جس طرح ایک بندہ قلق میں ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی نافرمانی کر رہے تھے، نافرمانی نہیں کر رہے تھے، وگرنہ اللہ نے قرآن میں ان کی برات تو اتاری ہوئی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان مومنوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت جنہوں نے کی، اللہ نے پروانے تو دیے ان کو، اللہ ان سے راضی ہے، تو یہ ایسے کوئی کام نہیں کر سکتے جو اللہ کی نافرمانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والا ہو۔ یہ ایک محبت میں تھا، ایک بیت اللہ کے عشق میں کہہ لیں، ایک عمرے کی محبت میں تھا، ادروائز یہ نافرمانی نہیں تھی۔ اللہ نے رضا کا پروانہ دیا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ کو ان کے دلوں کا بھی پتہ ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں، تو یہ اللہ نے پہلے سے پروانہ دیا ہوا تھا۔ خیر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ خود باہر تشریف لے جائیں اور آپ جو ہے وہ اپنا حلق جو ہے وہ کروا لیں، اپنا حلق کروا لیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فالو اور آپ کو دیکھیں اور آپ کی کاپی نہ کریں۔ چنانچہ اسی فارمولے پر عمل کیا گیا، آپ باہر تشریف لائے اور ایک صحابی کو بلایا اور انہوں نے آپ کا حلق کیا۔ جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق کر رہے ہیں، سب نے حلق کرنے شروع کر دیے، سب نے حلق کرنے شروع کر دیے اور اپنے احرام کھول دیا، اور پھر اس طرح سے آپ کی واپسی ہو گئی۔ اب یہاں پہ جب واپسی ہوئی، پھر ایک اور صحابی ابو بصیر نامی وہ مسلمان ہو کر آ گئے۔ اب جب وہ مدینہ پہنچے، اب تو چونکہ صلح بھی ہو چکی تھی، یعنی کہ معاہدہ طے ہو چکا تھا کہ اب تو بالکل، پہلے تو معاہدے کے دوران آپ علیہ السلام نے واپس بھیج دیا تھا، تو معاہدے کے بعد آپ کیسے رکھ سکتے تھے؟ تو ابھی ابو بصیر جب آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی واپس بھیج دیا، ان کو واپس بھیج دیا کہ ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں، ہمارا عہد ہو چکا ہے، چنانچہ ان کو واپس بھیج دیا۔ اور بلکہ 2 بندے لینے کے لیے آ گئے کہ یہ بندہ ہمارے وہاں سے بھاگ گیا ہے، اس کو ہمارے ساتھ واپس بھیجیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا معاہدہ پورا کر دیا، ابو بصیر ہیں اور وہ 2 جو مشرکین ساتھ میں لینے آئے ہیں وہ ہیں۔ اب راستے میں ایک جگہ پہ جب پہنچے تو ان کے پاس ایک کے پاس تلوار تھی، تو ابو بصیر نے اس کی تلوار کی تعریفیں کی کہ بڑی آپ کی خوبصورت تلوار ہے اور بڑی پیاری ہے اور یہ ہے
اور بڑی وہ تھوڑا سا شیخی میں آ گیا. انہوں نے کہا ذرا دکھاؤ یہ کہاں سے. اس نے ایسے دکھائی, انہیں پکڑا, اسی گردن اڑا دی, اور دوسرے نے دوڑ لگا دی کہ میری خیر نہیں. یہ تو بھاگ گئے. انہوں نے پھر واپس یہ مکہ نہیں گئے, راستے میں ایک جگہ جو ہے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا. ادھر سے ابو جندل جو تھے جن کو واپس کیا تھا وہ بھی ابو بصیر کے پاس آ گئے. ادھر سے پھر جو بھی مسلمان ہوتا وہ مدینے نہیں جاتا تھا, اسے پتا تھا پیارے پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کریں گے, ہمیں واپس جانا پڑے گا. وہ سیدھا ڈائریکٹ ان کے پلیٹ فارم پہ جاتا تھا, ان کے اڈے پہ جاتا تھا. کرتے کرتے بعضوں نے 70 لکھا, بعضوں نے 300 لکھا کہ مسلمان ہو کر کے 300 بندے وہاں پر جمع ہو گئے. اور باقاعدہ انہوں نے ایک اپنا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک روب بنا لیا, اپنا ایک وہ بنا لیا. اب مشرکین کے قافلے وہاں سے گزرتے وہ ڈرتے تھے, راستے میں ان سے ڈرتے تھے. مجبوراً انہوں نے آ کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, ہمیں معافی دے دیں, اور ہمارا جو بندہ آپ کے پاس آنا چاہے وہ آ سکتا ہے, ان اپنے بندوں کو واپس بلا لیں. اللہ کی شان اس طرح پھر وہ بھی واپس آ گئے. وعدہ بھی نہیں ٹوٹا اور اللہ نے انتظام کر دیا, اللہ نے انتظام کر دیا. یہ تو تھا چھوٹی فتح, 300 بندے کہہ لیں یا 70 کہہ لیں, یہ آ گئے. ابھی 2 سال گزرے تھے, 2 سال گزرے تھے. پھر اللہ رب العزت نے اس صلح کی برکت سے قرآن کی آیت اتار دی, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, کہ جو ہم نے آپ کو فتح مبین کی خبر دی تھی صلح حدیبیہ کی صورت میں, آج وہ فتح مکہ کی صورت میں پوری ہو گئی. اللہ نے پورا مکہ ہی فتح کروا دیا کہ مکہ ہی تمہارا ہے. اب تم اپنے پورے آزادانہ طریقے سے جاؤ, آزادانہ طریقے سے حج کرو, عمرے کرو, عبادتیں کرو. اب یہ سارا کا سارا اللہ نے فتح کروا دیا. تو یہ فتح مبین کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے, صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل میں خیر ہی خیر ہے. اللہ نے کہاں 1500 تھے, اور پھر کہاں جب فتح مکہ ہوا 10,000, اور پھر اس کے بعد جب حجۃ الوداع ہوا 1.25 اللہ نے کیسے پھر آپ کے دائرہ کو وسیع کیا, اور کیسے پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور بعد میں پھر وہ صلح والے بھی آ گئے, سہیل بن عمر بھی آگے, عروہ بن مسعود بھی آگے, خالد بن ولید بھی آگے, اور اس کے بعد جتنے بھی تھے سارے کے سارے سب نے اسلام قبول کر. یہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی, عاقبت اندیشی, اور اسی طرح سے آپ کی صلح کی برکت سے اللہ نے یہ آپ کو دن دکھایا, اور پھر ایسے اسلام کی فتوحات ہوتی چلی. تو یہ سورہ فتح میں 26ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. اور پھر اللہ نے آپ کا وہ خواب بھی وہ سچا کر دیا کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, صحابہ حلق کر رہے ہیں, قصر کر رہے ہیں. یہ اللہ نے پھر آپ کو فتح کی صورت میں عطا فرمایا. تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل میں, ہر امر میں خیر ہی خیر ہے. ہم جس پر بھی عمل کریں گے اللہ ہمیں خیر عطا فرمائے. تو اسی طرح صلح میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو سامنے رکھ کے صلح کر لیتا ہے, تھوڑا سا جھک کے صلح کر لیتا ہے, اللہ اس کو اس سے کہیں زیادہ خیریں عطا فرماتا. جب جھکتا نہیں ہے, اڑ جاتا ہے, پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر وہ معاملہ کہیں زیادہ بگڑ جاتا ہے. پھر جب بگڑ جاتا ہے بندہ پھر سوچتا ہے, پشیمان ہوتا ہے, پھر نادم ہوتا ہے, پھر سوچتا ہے کاش صلح کر لیتا, لیکن اس وقت تک ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. تو اس لیے بہترین معاملہ کیا ہوتا ہے, صلح جوئی, صلح کر لینا, اپنا لینا, جھک جانا, سب سے بہترین بات. اور یہ تو صلح تھی مشرکین کے ساتھ صلح. مومن کی تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. مومن تو سارے ایک جسم کی مانند ہے. مسلمان آپس میں صلح, یہ تو ایک عجیب سا کنسیپٹ ہے. اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ کافر کے ساتھ لڑائی اور صلح کا معاملہ ہو, مسلمان کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے. لڑائی وہ تو آپس میں بھائی ہیں, وہ تو آپس میں ایک رشتہ ہے, آپس میں ایک امت ہے, آپس میں ایک نبی کے ماننے والے ہیں, آپ کے آپس میں کلمہ گو ہے, تو ان کے ساتھ تو لڑائی ہونی نہیں چاہیے. جائے کہ صلح کا کنسیپٹ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صلح جو بنائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.